صحابہ کی نماز، حسین ہے، اترے حسین نانا کے پشت سے، گھر میں آ گئے، ماں کو سلام کیا، بی بی کہتے حسین اتنی دیر کہاں تھا؟ اماں مسجد میں، دیر ہو گئی، اماں نانا نماز پڑھتے رہے، میں پشت پہ بیٹھا رہا۔ حسین نانا کو تکلیف تو نہیں دی؟ اماں اگر تکلیف ہوئی ہے نا، میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا سجدہ دوں گا مجھ جیسا قیامت تک کوئی سجدہ نہیں دے گا۔ ایسی نماز پڑھوں گا مجھ جیسی کوئی نماز نہیں پڑھے۔ حسین اتنا تھا، ہاں ماں، نانا کے لیے خشک گھاس کے مسلح کا انتظام تھا۔ ہاں اماں مجھے دیکھ، میں حسین و تیروں کے مسلح پہ نماز پڑھوں گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ چند گھڑیوں کا مہمان ہے زہرا کا لال۔ اماں نانا نے پانی سے وضو کیا تھا، میں اصغر کے خون سے وضو کروں گا۔ اللہ عزت دے۔ میرے لیے اعزاز ہے کراچی کے بہت بڑے شہر جناب سہیل شاہ صاحب نے یہاں پہ تشریف پڑھا، وہ تشریف فرمائے، ذوالفقار صاحب۔ اماں جب نانا نماز پڑھ رہے تھے، نہ بہن دیکھ رہی تھی نہ بیٹی۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہائے زیادہ، نہ بہن دیکھ رہی تھی نہ بیٹی۔ اماں زہرا جب میں نماز پڑھوں گا نا، 70 قدم پہ بہن زینب ہوگی، 4 قدموں پہ سکینہ ہوگی۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں ہماری جد کا مصیبہ آوازیں بلند کیا کریں جیسے اپنے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہو۔ العظمت للہ۔ سنا کہ جملہ آخر تک آواز جاری ہے، ماتم کی صدا بلند ہو۔ اماں نانا نے سر خود رکھا تھا، خود اٹھایا تھا۔ اماں میں سر خود رکھوں گا، خود نہیں اٹھاؤں گا، شیمر اٹھا کے لے گئے۔ اماں میں سر خود نہیں اٹھاؤں گا۔ اماں جن بالوں میں کنگھی دیتے دیتے تیرا ہاتھ تھک جاتا ہے، جب میرا ایک بال ٹوٹ جاتا ہے تو رونے لگ جاتی ہے، ان بالوں میں شمر کا ہاتھ ہوگا۔ آوازوں کو بلند کریں، سکینہ راضی ہو جائے، زینب راضی ہو جائے۔ ابھی تو وہ وقت ہے کہ حسین کبھی اکبر کا لاشا لائے، کبھی قاسم کے ٹکڑے لائے، کبھی اولا محمد کا لاشا لائے، کبھی عباس کے بازو لائے۔ العظمت للہ۔ بھائی استقبال کیا، جب کوئی نہ رہا، سب مارے گئے، کوئی نہ رہا، تو فرماتے حل من ناصر ینصرنا، وہ ہے جو حسین غریب کی مدد کرے۔ کیا سن رہا دادا؟ جی بھر کے پرسا دے۔ سیدہ زینب کہتی اماں فیضا میرے بھائی حسین سے کہہ دیجئے غریبی کی آواز بلند نہ کر ورنہ زینب خیمہ سے بہر آ جائے گی۔ میرے بھائی کو بلا گیا، حسین خیمہ میں آ گئے، بی بی نے ایک قالین بچھایا، بھیا بیٹھ جا۔ حسین بیٹھ گئے۔ آزادہ بی بی کہتی کہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے، تو ادھر چلا جائے گا جدھر اکبر چلا گیا، جدھر قاسم چلے گا، جدھر اولا محمد چلے گا،
جدھر عباس چلے گئے. سیدہ زینب سامنے بیٹھی. بھیگا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرما زینب میری شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگ دو. زینب میری سکینہ کو میرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. زینب اللہ کا واسطہ میری سکینہ کا خیال رکھنا. زینب اب عباس نہیں رہا تو علی بن جانا. ٹھیک ہے بھیا آزاد رہو. بی بی زینب کی گریزہ کلائیوں کا حسین نے بوسہ لینا شروع کیا. کیا سنا آپ نے؟ کلائیوں کا بوسہ لیا. بی بی کہتی بھیا میری کلائیوں کا بوسہ لینے کی وجہ؟ فرمایا ماں زہرا کی وصیت ہے, باب علی کی وصیت ہے. کیوں؟ کہا آج رات ان ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی, تو کوفہ شام کے درباروں بازاروں میں جائے گی, کبھی اس بازار کبھی اس دربار کبھی اس دربار, شرابیوں کے دربار میں تجھے میری شہادت کے خطبے پڑھنے ہوں گے زینب. بھیا فکر نہ کر, زینب مجھے پرانی پوشاک پہنی, پرانی پوشاک پہنی. بی بی کہتے بھیا مجھے بھی اجازت ہے. سہیل شاہ جی آپ دعا کریں گے, آپ بہت اچھا کلام لکھتے ہیں حسین کا, پڑھتے بھی بہت خوبصورت ہیں. آپ بی بی کی دعا کریں, اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بی بی نے کیا کیا؟ حسین کی قمیض ہٹا کے نا, آخری وقت ہے حسین کا, شادی کرنے کا بوسہ لیا. حسین کہتے زینب یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ اماں زہرا نے کہا تھا ضربے لگنے سے پہلے گردن کے بوسہ لینا. آوازیں بلند کرو جیسے ہمارے گھر سے جنازے اٹھے. العظمت للہ. جب تک میں نہ کہوں گا زور جلا نہیں آئے گا. میں نے بھرپور مسائل پڑھنے, اللہ جانے کسی کو آئندہ سال یہ دن نصیب ہو گیا نہ ہو. آج بطول کے فرزند کا ماتم تو کر لے. اللہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. خود ہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ تعدد حلق باندھنا تھا. زینب کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں آ گیا. کیا حسین ابھی سے کفن پہنا رہا ہے؟ ابھی سے کفن پہنا ہے. حسین کہتے ہیں زینب بہن میرے پاس تم نے آنا ہے. 11 محرم کی صبح کو میرے بدن میں تیر ہی تیر ہوں گے. مجھے کفن پہنانے والا کوئی نہیں ہوگا. میں نے خود کفن پہن لیا. آزاد رہو. کبھی کوئی بی بی کہتی آقا ہم سے مل کے جائیں, کبھی کوئی کہتی آقا ہم سے مل کے جائیں. حسین دلاسا دیتے آئے, صبر دیتے آئے. آگے خیمہ کے سامنے سنو گے بے کسی غربت حسین نظر جمیناً و شمالا. دائیں دیکھو بائیں دیکھو, ایک دم حسین گھوڑے کی زین پہ پیشانی رکھ کے, زہرا کا لال پیشانی مار کے کہتے ہیں میرا اللہ میں غریب ہو گیا. اینا اینا حبیب, اینا اینا حول, اینا اینا عباس, اینا اینا علی اکبر, اینا اینا قاسم. اور میرے دلیروں شیروں کہا ہو, میں نے ہر کسی کو گھوڑے پہ سوار کیا اور مجھے گھوڑے پہ سوار کرتے ہوئے باتیں کر گیا حسین کا. مجھے گھوڑے پہ سوار کرنے والا کوئی نہیں.
رقیہ یہ کس نے سکھایا؟ کہا آپ تھے رات زینب کے خیمہ میں، عباس تھا میرے خیمہ میں، مجھے گھوڑے پہ زین رکھنا، گھوڑے پہ پھر سوار کرنا، عباس مجھے سکھاتا رہا۔ میں نے کہا مجھے سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ عباس نے کہا تھا نہ اکبر ہوگا، نہ قاسم ہوگا، نہ حبیب ہوگا، نہ عباس ہوگا، میرے بازو کٹ چکے ہوں گے۔ رقیہ میری طرف سے زہرا کے لال کو گھوڑے پہ سوار کرنا۔ بیوی نے رکاب پکڑی، ایک ہاتھ زین میں فرمایا زہرا کا لال زیدنا کی زین پہ آنا۔ اللہ اکبر۔ جی بھر کے پرسان دے 10 محرم میں، 10 محرم میں آج جی بھر کے پرسان دے۔ حسین گھوڑے پہ ہوئے سوار۔ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹیوں کو بڑا پیار ہوتا ہے، بابا سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ حسین کی وہ بیٹی ہے جس کا نام ہے سکینہ، جو بابا کے سینے کے بغیر سوتی نہیں، بابا کی تسکین۔ ادھر گھوڑے پر سوار، گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا، گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا، اشارہ کہتا ہے میرے پیروں کی طرف دیکھ۔ کیا سنا؟ حضرت حسین نے جو دیکھا، 4 سال کی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے نکلی ہوئی ہے، یعنی میرے بابا کا گھوڑا جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آ رہا، میرے بابا کو لے آئے گا۔ ماتم کرے حسین کا، میرے بابا کو لے آئے گا۔ حضرت حسین اترے گھوڑے سے، سکینہ سے بات کیا، فضا کے ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ دیا، کہ سکینہ کو لے جاؤ، فضا سکینہ کو لے جاؤ، میرا وقت قریب ہے۔ پھر بیٹھے سے جناب حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں، تمام بیبیاں خیمہ کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، فضا کے ریت کے اونچے ٹیلے پہ، سجادہ سا کی ٹیک پہ رو کے کہتے بابا مجھے تو مل کے جاتے، مجھے تو بتا کے جاتے میرے شام میں کیا کرنا ہے، مجھے تو بتا کے جاتے پھپھیوں کو کیسے سنبھالنا ہے، مجھے تو بتا کے جاتے شرابی سے کیسے ہم کلام ہونا ہے، بابا مجھے تو بتا کے جاتے میں نے سخت قید میں صبر کیسے کرنا ہے، میں نے شام کے زندان میں سکینہ کا جنازہ کیسے اٹھانا ہے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ حسین نے کیا کیا؟ کربلا میں گئے، سہیل شاہ جی خیمہ کے در سے سیدہ زینب نے فرمایا بھیا حسین ایسے نہیں، ذرا باب علی والی طاقت دکھا کے جا۔ کیا کیا میرے مولا نے؟ دشمن کے ہاتھ سے نیزہ چھینا، فرات سے لے کر خیمہ گاہ تک ایک لکیر کھینچی، پھر درمیان میں جا کے کھڑے ہوئے، پشتے زرجنا پہ کھڑے ہوئے، ہاتھ میں نیزے کی ٹیک، کہتے ہیں اسکت خاموش۔ فرشتوں کی تسبیح رک گئی، جنات کی پرواز رک گئی۔ یہ حسین اپنے زمانے کی حجت، گھوڑوں کی ہنکار رک گئی، تینوں تلواروں کی چھلکار رک گئی، گھوڑوں کے نتنوں سے جو سانسیں نکل رہی تھی وہ رک گئی۔ حسین فرماتے میں کو مجبور ہوں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں، میں لڑ نہیں رہا، میں دفاع کر رہا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں اس پورے عرب و عجم میں کس ماں کی آغوش میں لیٹا ہوا وہ سورما ہے جو حسین کی کھینچی ہوئی لکیر کے پار کر کے دیگر۔ اتنا مظلوم نہیں تھا، پہلے ساتھ تھی اس لیے مظلوم ہو گیا۔ اللہ اکبر، آواز قدرت حسین ایسے تو نہیں، ارجو لوٹو میری طرف،
بس حضرت حسین نے ایک دم فوج اشکیا کی طرف حملہ کیا. علامہ دربندی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ایسا حملہ تھا حسین کا. دمشق کی فوج دمشق دوڑی, کوفہ کی فوج کوفہ دوڑی, بصرہ کی فوج بصرہ دوڑی. آزاد اور پھر جب بارگی کے ساتھ عمر سعد ایک لشکر کو لے کے ایک طرف سے آ گیا, حسین کی طرف تیروں کی برسات کی, ایک لشکر نے نیزوں کی برسات کی. حضرت حسین کبھی دائیں طرف آ جاتے, ادھر سے تیر لگتے بائیں طرف آ جاتے, گھوڑے کی رکابوں میں پیر پھنس گئے, بڑی دور تک گھوڑا لے گیا. آزاد گھوڑا بیٹھا زمین پہ, کہتا نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا, میں نے تیری ماں زہرا کی چادر پہ دانا کھڑا ہوا ہے, اگر زین پہ بیٹھ سکتا ہے مولا زین پہ بیٹھ جا, میں تجھے مدینے لے جاؤں. فرمایا میرے قتل کا وقت آ گیا, میری شہادت کا وقت آ گیا. حضرت رکابوں سے بڑی مشکل سے پیر نکلے, اٹھتے بیٹھتے تینوں تلواروں کے زخم کھاتے ہوئے حسین اپنی مقتل گاہ کے قریب آ رہے تھے. ادھر سامنے سے سنا محمد بن عشش ملعون آیا, یہ حسین کے قریب آیا, کہتا حسین پیاس تو لگی ہوگی, حسین اکبر کا غم ہوگا, اصغر کا غم ہوگا, عباس کا غم ہوگا, حبیب کا غم ہوگا. حسین جواب نہیں دے رہے. اس ظالم نے کیا کیا, حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, زہرا کے ناز کو تماچا مارا, تماچے کرے تماچا مارا. ایک اور ظالم آیا, اس نے حسین کے سینے میں نیزہ مارا, ایک ظالم نے تیر مارا, ایک ظالم نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, آوازوں کو بلند کرو, ہمارا حسین مارا جا رہا ہے. حسین اٹھتے بیٹھتے تینوں تلواروں کے زخم کھاتے, آگے اپنی مقتل گاہ کے قریب. ادھر کیا ہے حسین کی حالت, سجدے میں سر ہے, سبوح قدوس سبوح قدوس کا ورد جاری ہے. ادھر تینوں کی برسات, ادھر سکینہ. تو سکینہ سے پہلے 6 سال کا شہزادہ امام حسن کا بیٹا عبداللہ وہ بھی دوڑا, امام حسین کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ایک ظالم نے تیر مارا. تیر شہزادے کے پیشانی اقدس میں لگا. ادھر ایک ظالم حسین کو تلوار مارنا چاہتا تھا, اس شہزادے نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے, شہزادے کے ہاتھ کٹ گئے. حسین کہتے شاباش بیٹا, عباس کی سنت ادا کر رہا ہے. 4 سال کی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی. ادھر 1 سال میں دیکھا کہ ایک بچی ہے جو بابا بابا کر کے رو رہی ہے. اللہ کا واسطہ اب جسے رونا نہ ہے, رونے کی شکل بنا. بہت بڑا حسین, شہادت سے بڑا حسین پڑھنے والا ہوں. ایک ملعون آ گیا بی بی سکینہ کے سامنے, کہتے بابا کو ملنا چاہتی ہے. فرمایا ہاں ہاں میں بابا کو ملنا چاہتی ہوں, بابا کو گلے لگانا, بابا کے بغیر مجھے چین نہیں آتا. یہ ظالم سامنے 2 ظالم ہو کے بیٹھا, کہتے تیرے بابا کا نام کیا ہے. 2 ظالم ہو کے بیٹھا, ماتم کیجئے گا, چھوٹی نہ بولو. کیا میرے بابا کا نام ہے حسین, اور حسین کا نام آنا تھا. اس ظالم نے سکینہ کو تماچا مارا. کیا سن رہے ہیں, کبھی اس طرف تماچا, کبھی ادھر تماچا, کبھی ادھر تماچا. فضا کہتی غازی, سکینہ تماچے کھا رہی ہے. اور سکینہ اٹھی کہتی مار تو نہیں ہے, مار تو نہیں ہے, کتنا مرضی مار, مجھے یہ بتا میرا بابا کہاں ہے, مجھے میرا بابا ملا. حضرت گھوڑا طواف کر رہا تھا, بی بی سکینہ کے پاس آ گیا, وفادار گھوڑا, اشارہ کرتا ہے بی بی میرے ساتھ آ, میں نے ابھی مسائل پڑھنا ہے, بی بی میرے ساتھ آ. آگے آگے گھوڑا, پیچھے پیچھے سکینہ, پیچھے پیچھے سکینہ. وہ جو تینوں تلواروں کا ڈھیر تھا, گھوڑے نے اشارہ کیا سکینہ یہ تیرا بابا ہے. سکینہ کہتی بابا سلام قبول کر. حضرت حسین نے سکینہ آ گئی, سکینہ آ گئی. آج سکینہ مجھے گرے لگا,
سکینہ آگے بڑھی پیچھے ہٹ کے سکینہ گلے کیوں نہیں لگاتی بابا تیروں کی کانیاں لمبیاں ہیں اور نوجوانوں میرے بازو چھوٹے ہیں سکینہ پیچھے ہٹ کے ادھر سے حسین نے دیکھا شیمر ملون آیا شیمر ملون آیا شیمر ملون آ گیا حسین کہتے ہیں فضا سکینہ کو لے جاؤ یہ بڑا ظالم ہے حسین نے نماز شروع کی اللہ اکبر سکینہ کے قدم رک گئے رکوع کیا دیکھتی نہیں پھر سجدے کے لیے کہا اللہ اکبر سکینہ کے قدم رک گئے سنو گے آخری جملہ ابھی زوجنا نہ لانا بھائی ہائے مجھ سے پیار نہیں ہو رہا میری زبان کٹ جائے میں یہ بیان نہ کر سکوں شیمر نے کیا کیا ایک گھٹنا حسین کی پشت میں رکھا بالوں میں ہاتھ رکھا خنجر چلایا ماتم کرنا ان کا خنجر چلایا ہوشیا پہلی طرف چلی حسین نے اللہ کو یاد کیا دوسری طرف چلی نانا محمد کو یاد کیا تیسری طرف چلی ماں زہرا کو یاد کیا چوتھی طرف بابا علی کو یاد کیا پانچویں طرف بھیا حسن کو یاد کیا ماتم کرنا جب چھٹی طرف چلی تو رات کی طرف ہو گیا ابا ابا او میرا شیر ابا حیدر کو سر کٹا خالی زوجنا لے کے خالی زوجنا لے کے سکینہ خیموں کی طرف آ گئی بیویاں زوجنا سے نپٹ گئی یا حسین یا حسین یا حسین